ابھی سمجھ لیں ہم کسی کو رشتہ ڈالنا ہے تو رشتہ ڈالنے کے لیے جو تیاری کرتے ہیں وہ ہم سارے کام کرنے جا رہے ہیں. اب یہ یاد رکھیں ریزیومے ہو, جاب ہنٹ کرنا ہو, چاہے بزنس کرنا ہو, یہ کوئی آرٹ ہے, یہ سائنس نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا. ویورز امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی سے بھرپور آپ جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم جو ابھی بات کر رہے تھے, ہم لاسٹ ویڈیو وہ ہماری تھی ہاؤ ٹو ہنٹ اے جاب, اس کا ہم نے اسٹیج نمبر 1 کر لیا تھا. اسٹیج نمبر 2 ہے ہاؤ ٹو پریپیئر ریزیومے اینڈ کور لیٹر. ٹھیک ہے نا. ابھی سمجھ لیں ہم کسی کو رشتہ ڈالنا ہے تو رشتہ ڈالنے کے لیے جو تیاری کرتے ہیں وہ ہم سارے کام کرنے جا رہے ہیں. اچھا اچھا یہ یاد رکھیں ریزیومے ہو, جاب ہنٹ کرنا ہو, چاہے بزنس کرنا ہو, یہ کوئی آرٹ ہے, یہ سائنس نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا. ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. جیسے بال کرانا آرٹ ہے نا, جیسے بات کرنا ایک آرٹ ہے, کپڑے پہننا آرٹ ہے. یہ سائنس نہیں ہے کہ ایس از اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اٹ اسکوائر پوری دنیا میں ایک ہی فارمولہ رہے گا, کہ جب بھی اوپر کوئی چیز کرے اچھالیں گے ہمیشہ نیچے آئے گی. یہ سائنس ہے. تو یہ تو آرٹ ہے. کسی کو کوئی چیز پسند ہے, کسی کو کوئی چیز پسند ہے. جیسے جو فلم آپ کو پسند ہے وہ فلم آپ کے دوست کو پسند نہیں آتی ہے. تو یہ آرٹ ہے نا اصل میں فلم. تو ہم آتے ہیں جی ریزیومے اینڈ کور لیٹر پہ. تو پارٹس آف دی ریزیومے کیا ہیں؟ نمبر 1 تو جب بھی ریزیومے لکھیں, جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے 2022 آنورڈ, وہ ہے آبجیکٹیو اور پرسنل پروفائل ڈال دیں. آپ کا جو پروفائل ہے اس کو شارٹ کر کے 7-8 لائنوں کے بعد شروع میں ڈال دیں. سمجھ لیجیے یہ ریکیپ ہے, یہ ایک سمری ہے جو آپ کے آپ نے کچھ کیا. نمبر 2 ایجوکیشن ہے. نمبر 3 طور پہ آگے آپ کی امپلائمنٹ ہسٹری. نمبر 4 پہ آگے ٹریننگ اینڈ کورسز. اور نمبر 5 پہ ادرس اور ڈیمانڈیڈ ڈیٹیلز ہو گئے جو کچھ آتے ہیں. اچھا اب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ میں الحمدللہ پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں. خود ایک اپنی یونیورسٹی میں بھی میں ماشاءاللہ سے پڑھاتا ہوں. اور موسٹلی جو ایگزیکٹو ایم بی اے کرنے والے ہوتے ہیں وہ موسٹلی ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں جو اپنی اس جابس کو سے ریٹائر ہو کے اگلی جاب میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اکثر جو ہمارے فوجی دوست ہیں جو کمیشن آفیسرز ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ جو پڑھاتے ہیں یہ کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے اس کے حساب سے تو ایجوکیشن دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے اور جو ہے وہ امپلائمنٹ ہسٹری تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے, جبکہ ہماری جو سروس ہے وہ تو 35 سال تو سروس ہو گئی ہے. کیا آپ نے ماسٹرز ہے جناب 18 سال کی جو ہے, تو ہم کیا کریں؟ میں اس سے کہتا ہوں جو طاقتور چیز ہے نا وہ ہمیشہ اوپر آنی چاہیے. پھر میں یہی چیز اوپر والوں سے بھی کہتا ہوں, اگر آپ نے پی ایچ ڈی فرض کریں آسٹریلیا سے کیا وہ زیادہ پاورفل ہے بجائے سے کہ آپ نے 6 مہینے جو ہے نا یو کسی بینک کے اندر جاب کی ہے. اور لیکن اگر آپ نے کسی بینک کے اندر 20 سال جاب کی ہے اور آپ نے پی ایچ ڈی کہیں پاکستان کی یونیورسٹی سے کیا ہے یا اور کسی ہلکی یونیورسٹی درمیانی یونیورسٹی سے کیا ہے, تو پھر آپ کو اپنی 15 سال کی سروس کو اوپر لے کے جانا چاہیے. یہ آپ نے ترازو لے کے چلنا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ آرٹ ہے کہ جو چیز پاورفل ہو, ایجوکیشن ہو یا امپلائمنٹ ہو, اس کو اوپر لے کے جائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا ایڈا ایک بڑا اچھا ہے جس کے حساب سے ہمیشہ وہ چیزیں ہم ڈیسک ٹاپ پہ یا اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں. دیکھیں نا میک اپ خواتین جو کرتی ہیں وہ چہرے کا کرتی ہیں نا, اس لیے کہ چہرہ ہی سب کو نظر آتا ہے. بلکہ ایک تو اب صابن کا اسٹار تھا جس میں وہ محترمہ جو اداکارہ تھی وہ کہتے تھے لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ جو چیز ہوتی ہے وہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ کی امید ہے کہ ساری کی ساری یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ ریزیومے کیسے ملتا ہے. کور لیٹر میں آپ زیادہ تفصیل سے کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ آپ کی تصویر مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ تصویر بھی اس کو دے دیتے ہیں. خواتین ریلیکٹڈ ہوتی ہیں وہ تصویر نہیں دے رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ریفرنسز مانگتے ہیں تو کور لیٹر پہ آپ وہ بھی دے دیتے ہیں. چیز بھی دے دیتے ہیں کور لیٹر کے ساتھ. تو آپ نے اپلائی کر دیا. جب آپ نے اپلائی کر دیا تو کچھ عرصے بعد آپ کو اس کا جواب آ رہا ہوتا ہے. اس کا بھی بڑا فارمولہ ہوتا ہے. اصل میں ہوتا یہ, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا تجربہ. میں خود ماشاءاللہ سے ایک اتنے بڑے گروپ کے اندر میں جنرل مینیجر رہ چکا ہوں ایچ آر کا, جس کے اندر 10,000 امپلائیز تھے. تو اب آپ بتا دیں کہ مجھے کتنا تجربہ ہے اس بات کے اوپر. ہمیشہ جائیں دوسرے کے انٹرسٹ کے اوپر. ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو ڈیسک ٹاپ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جائیں سامنے والے کے انٹرسٹ پہ, ہمیشہ کامیاب رہیں گے. جب آپ جو ہے نا کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو فلاں کمپنی شیل والے آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, ٹوٹا والے آپ کی کیا ضرورت ہے, ہائر والوں کی کیا ضرورت ہے, جناب فلاں واؤ ٹورزم والے آپ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں. یہ ساری کی ساری فلاں ملک جو ہے نا وہ وائنز والے کیا مانگ رہے ہیں اور ملک جو ہے نا مائنز والے کیا مانگ رہے ہیں, دونوں کی ساری چیزیں اس کو دیکھا کریں. آپ نے اپلائی کیا, 100 نے اپلائی کیا, پتہ چلا 40-40 جو ہے نا ان کو رپلائی آ گیا کہ جی آپ آ جائیں. بعض دفعہ ٹیسٹ کے لیے بلا لیا جاتا ہے, لیکن جو سینئر پوسٹیں ہیں وہاں ٹیسٹ نہیں ہوتا عمومی طور کے اوپر, تو وہاں انٹرویو کے لیے بلایا جاتا تھا. اب آتا ہے اہم چارج, کیونکہ میری ٹارگیٹ مارکیٹ سے لوگ جوان ہیں ماشاءاللہ سے, آپ لوگ موسٹلی, اور جو جوان مجھے نظر نہیں آ رہے نا وہ بھی دل کے جوان ہیں ماشاءاللہ. تو آپ سمجھے سبھی جوان ہیں. صحیح ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو جوانوں سے بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. کوئی میری طرح ہے
تو وہ بھی اسی سمجھے کہ وہ اس تھوڑی دیر کے لیے جوان ہے. اب جب آپ کا ہو گیا تو آپ انٹرویو کی ٹپس کریں. اب آگے جناب آپ کو فون آ گیا, ای میل آ گئی, جواب آ گیا کہ آپ کا انٹرویو ہے. جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ کے پر 3 پریشرز ہوتے ہیں, کم سے کم ہوتے تو بہت سادے ہیں. ان 3 پریشرز میں سے 1.5 پریشر کو آپ ختم کر سکتے ہیں, یہ خیال رکھیے گا. پہلا پریشر ہوتا ہے ہمیشہ بلڈنگ کا. اب آپ کو بڑی آسان سی بات ہے, ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ آپ کو ظفر ایسوسیٹس میں کل جو ہے وہ سیلز مینیجر ایڈمن کے لیے آپ کی کال آ گئی ہے. 9 بجے آپ کو پہنچنا ہے. اب آپ جب 9 بجے کے حساب سے نکلیں گے تو ٹریفک جام, پرابلم, آپ نے دیکھا بھی نہیں ظفر ایسوسیٹس ہے کہاں پہ, اس کے جو 2 دروازے ہیں اس میں سے کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے نا, کس میں سے جانا ہے اور ساری چیزیں. تو بہتر یہ ہے کہ 1 دن 2 دن پہلے جا کے آپ اس ایریا کو اور اس بلڈنگ کو وزٹ کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ ظفر ایسوسیٹس جو ہے نا فلاں ادارے کے فلاں علاقے کے بلاک نمبر 1 کے اسٹریٹ نمبر 13 کے اندر موجود ہے. آپ گئے, آپ نے دیکھا 2 گیٹ ہیں, ایک پہ بند ہے, ایک کھلا ہوا ہے, اندر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے, باہر گاڑی کھڑی کرنی ہے, ساری چیزیں پہلے دیکھ کے آ جائیں تو آپ کا ایک پریشر ختم ہو گیا. اب آپ نے اس دن جو ہے نا 8 بجے نکلنا ہے اور آدھے گھنٹے پہلے ظفر ایسوسیٹس پہنچ جانا ہے. ایک پریشر ختم بلڈنگ کا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ہمارے ایک دوست صاحب کا آئی بی اے کے کراچی کے اندر ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ کے لیے کال آئی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی بی اے کے ہیں کتنے, صحیح ہے نا. وہ بیچارے تھے تو کراچی کے رہنے والے. اب وہ ٹیسٹ کے لیے پہنچ گئے آئی بی اے یونیورسٹی روڈ والے جو کیمپس ہے اس کے اندر. رینجرز نے انہوں نے گھسنے بھی نہیں دیا, صحیح ہے, بڑی آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, انہیں رینجرز نے گھسنے بھی نہیں دیا کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو ٹیسٹ تو یہاں ہے ہی نہیں. اب انہوں نے جب دیکھا تو 10 منٹ رہ گئے تھے اور وہ جو ٹیسٹ تھا ان کا وہ آئی بی ایس سٹی کیمپس میں تھا, ٹھیک ہے, جو کہ اپنا زو کے پاس ہے. کتنا بڑا ان کے ساتھ پرابلم ہوگا کہ 2 دن پہلے دیکھ لیتے تو انہیں گھر آ کے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہی ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اپنی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں. ویسے ایک اور ٹپ دے دوں کہ ہم اکثر اپنی ہی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو پریشر ہوتا ہے وہ تو لوگوں کا کہ وہاں لوگ کون سے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جائیں. جب آپ آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے نا انٹرویو سے تو آپ کو ایک کمفرٹیبل زون مل جائے گا. آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پھر آپ تھوڑی دیر میں واش روم جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تو جناب بال بھی خراب ہو گئے اور آپ کے تو چہرے پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے اور پتہ چلا آپ کے جوتے بھی خراب ہیں. اور پھر اس مین وائل آپ دیکھیں گے 2-4 لوگ ایسے ہیں جو شناسہ سے شریف لوگ نظر آ رہے ہیں جو ادھر گھوم رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی 2-1 لوگ جو ہے نا وہ ضرور انٹرویو لیں گے. تو آپ نے اپنے جوتے ہیں, اپنے کپڑے ہیں, اپنے جناب ساری چیزیں ہیں, ہر چیز کا مارجن رکھیں. ایک مرفی لا ہے, اس کے حساب سے کوئی بھی مس ہیپ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بہت سے ہمارے دوست موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, پتہ چلا اوپر سے کسی نے جو نا وہ کسی کبوتر نے بیٹ کی, ان کی قمیض خراب ہو گئی یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو بیٹ سمیت ہی انٹرویو میں جائیں گے تو ان کی کیا سلیکشن ہوگی. سمجھ رہے نا بات. یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا وہ پریشر بھی آپ جو نا آپ کا آدھا ختم ہو جائے گا کیونکہ 2 لوگ شناسائی والے لگ رہے ہیں, ایک آپ کے محلے میں رہتے ہیں اور ایک ابو کے دور کے واقف کار بھی ہیں. تیسرا رہ گیا کہ ایکٹیویٹی جو انٹرویو ہوگا وہ کیا ہوگا, تو اس کی آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں ہمیشہ, صحیح ہے. ریہرسل میکس مین پرفیکٹ. فوج جو ہے پاکستان میں ماشاءاللہ اس کی جو بڑی وجہ ہے کامیابی کی وہ ٹریننگ اور ریہرسل ہی تو ہے. 365 دن میں 24 گھنٹے اور ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی. دیکھیں نا رات کو 12 بجے بھی جہاز اڑ رہا ہوتا ہے اور رات کو 2:30 بجے بھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیے تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ جس کے حساب سے آپ کو وہاں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. صرف تعلیم نہیں دیکھی جاتی, صرف آپ کی جو ہے ہسٹری نہیں دیکھی جاتی اور چیزیں کتاب نہیں دیکھی جاتی. اصل چیز تو ساری کی ساری چیزیں ہیں. اس میں ماشاءاللہ سے ہے آپ کا فیس اچھا گڈ لکنگ ہونی چاہیے. آپ وہ دیکھیں جناب کہ اگر لڑکے ہیں اور شیو نہیں بنا, اپنے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو کلین شیو ہوں. وارم اسمائل دیں جناب لوگوں کو جا کے. ہاتھ جب ملائیں جب سامنے والا ملانا چاہ رہا ہے, وہ آپ کا باس ہے نا, اس کی مرضی ہاتھ ملا رہا ہے, پرمیشن لے کے بیٹھے ہیں وہاں پہ. فارمل ڈریسنگ ہونی چاہیے آپ کی جناب, فرم جو ہے نا, اور جناب کریکٹ باڈی پوسٹرز ہوں. آپ کو لوزر نہیں ہیں. ہم جاتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں, یار جاب نہیں ملی تو کیا ہوگا. تو ہمارا پہلے سے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جو ہے نا وہ محلے میں کوئی موت ہو گئی ہے. ارے بھائی آپ کے پاس تو پہلے جاب نہیں ہے, اگر اس نے جاب نہیں دی تب بھی کچھ فرق نہیں ہوا, آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. مسئلہ تو جب ہے جب جاب کریں اور آپ کو جاب سے نکال دیا جائے تو آپ ہنستے بستے ایسے جائیں جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری چیزیں. اس کے علاوہ دیکھیں اکثر نیٹ پہ ہوتا ہے, جب میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر میں آپ کو علم میں ہے نا کہ الحمدللہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہوں اور کارپوریٹ ٹرینر کے طور پر سمجھا رہا ہوتا ہوں. یہ بڑا اچھا ایک موجود ہے, نیٹ پہ موجود
موجود ہے. اس میں انہوں نے ساری کی ساری چیزیں بتا رکھی ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کی ڈریسنگ صحیح نہیں ہوتی، کتنے اسمائل صحیح نہیں ہوتے، کسی کے بال کتنوں کے صحیح نہیں ہوتے، ہینڈ شیک کتنے پرسنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے دانت کیسے خراب ہوتے ہیں، کس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کس نے کونی جو ہے نا وہ کرسی پہ رکھی میز پہ رکھی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں. ساری چیزوں کو میرے پاس ایک صاحب انٹرویو کے لیے آئے، تھوڑی سی سفارش بھی آئی تھی اس سے پہلے ان کی، میری ہمدردی ان کے ساتھ تھی. آپ یقین کریں جب وہ انٹرویو کے لیے آئے تھے تو 20 منٹ لیٹ آئے. حلیہ ان کا خراب تھا، پھر انہوں نے اتنا بڑا گٹکا بھی کھا رکھا تھا. تو اب مجھے بتائیں گٹکے کھانے والے کو مارکیٹ تو نہیں بھیجنے سے رہا ایک اچھی پوسٹ کے اوپر. تو ان ساری چیزوں کو جو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چھالیاں گٹکا ہٹا کے آتے. یہ ساری چیزیں ہم کیجول لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیجول نہیں ہے، یہ بہت سیریس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے. انفیکٹ انٹرویو کے اندر یو ڈو سیل یور سیلف، ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آتا ہے آپ انٹرویو دے کے آ گئے. اب آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ سے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی مارکیٹ پرائس کیا چل رہی ہے. میں ایک ادارے میں کام کرتا رہا جناب، وہاں پہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا انٹرویو دیا، انہوں نے ہم نے ان سے پوچھا کتنے لیں گی، انہوں نے کہا فرض کریں میں 100 روپے لوں گی. 100 روپے لے لیا انہوں نے اپنی مرضی سے کہا، ہم نے 100 روپے میں ان کو رکھ لیا. 1-1.5 مہینے کے بعد وہ پھر میرے پاس آئیں، روتی رہی، کہنا کہ سر ابھی تنخواہ کم ہے. میں نے کہا 1 مہینے پہلے تو آپ کی ہائرنگ ہوئی ہے، تو آپ کی تنخواہ کیسے کم ہے؟ آپ نے جو مانگا وہ ہم نے آپ کو دے دیا. کہنے کہ سر میرے ابھی 15 دن پہلے جو ہے نا آپ نے فلاں لڑکی کو 200 روپے میں رکھا ہے. تو میں نے کہا اس نے ڈیمانڈ ہی 200 روپے کی تو مارکیٹ بھی 200 روپے کی ہے. آپ نے اگر 100 روپے میں اس کو رکھا ہے تو آپ نے خود ہی اپنی ڈیمانڈ، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی پرائس کیا ہے. تو یاد رکھیے گا جس پوسٹ پہ جا رہے ہیں، اس نمبر جس ادارے میں جا رہے ہیں اس کا آپ کو پروفائل پتہ ہونا چاہیے. کس ذمہ داری پہ جا رہے ہیں اس کی موٹی موٹی جی ڈیز پتہ ہونی چاہیے آپ کو. اس کی پرائس کیا چل رہی ہے جسے ہم سیلری کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے نیگوشیٹ آپ کو کرنا آنا چاہیے. نیگوشیٹ نہیں کریں گے سارے زندگی آپ ان کو بددعائیں دیں گے جو کہ لگیں گی نہیں، کیونکہ اس کے اندر پھر آپ کا جو ہے اپنا ہاتھ ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ بہت سارے دفعہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ بھی اچھی طرح چل گیا ہوگا. آپ نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بتائیے، اور بہت اچھی زندگی گزارے اور مسکرا کے سب سے ملے. تھینک یو.